26واں پارہ سورہ ذاریات آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك کیا آئی آپ کے پاس حدیث ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات، المکرمین جو عزت والے تھے، اذ دخلوا علیہ جب وہ مہمان داخل ہوئے ان پر، فقالوا سلاما بس انہوں نے سلام کہا، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، قوم منکرون اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اول سے آخر تک آزمائشوں اور امتحانات میں گزری۔ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بن کنعان ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، سوائے بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے، ان کے علاوہ کسی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا۔ ان تین حضرات نے عراق سے ہجرت کی شام کی طرف، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اے میرا نبی کیا تیرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ سورہ ہود کے اندر بھی یہ تفصیلی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ ہود ہے آیت نمبر 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو نوجوانوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اب یہ کتنے فرشتے تھے؟ مفسرین نے بعض نے 3 کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور محمد بن کعب کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے 7 فرشتوں کو بھیجا۔ بعض مفسرین نے 9 کا بھی فرمایا۔ حضرت مقاتل کی روایت کے مطابق 12 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، اولاد کی تمنا تھی، لیکن بڑھاپے کا زمانہ پہنچ چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے زائد کی عمر کے ہو گئے، سارہ سے اولاد نہیں ہوئی، بظاہر بھی کوئی امید نہیں تھی، اور
اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج کر حضرت سارہ کو ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تمہیں لڑکا دینے والے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا، اس کا پوتا بھی اس کا اپنا پوتا بھی آپ دیکھیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہوا ایک بچڑا لے آئے اور ان کے آگے رکھا۔ چونکہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں، فرشتوں کا کھانا اللہ کی تسبیح ہوا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا جس وقت انہوں نے بنے ہوئے بچڑے کی طرف ہاتھ نہ پھیلایا، آگے نہ کیا، کھانے نہ لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ممکن ہے کوئی یہ لوگ نقصان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بھی جو بندہ کسی کا کچھ کھا پی لیتا تھا تو پھر حیا ہوتی تھی اس کے اندر اور اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس کو تکلیف کوئی نہیں دیتے تھے، تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے کوئی دشمن نہ ہو، اور جس کو اس زمانے میں یہ دستور تھا، رواج تھا کہ جس کو نقصان پہنچانا ہوتا اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے گھر میں پینا کھانا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نمک حرامی میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہی تشویش حضرت ابراہیم کو تھی کہ میرے گھر میں آئے، میں نے اچھی پیشن کے لیے تیار کی، لیکن یہ لوگ کھا کیوں نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم کو یہی خطرہ لگا شاید یہ دشمن ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا سا تشویش پیدا ہوئی تو فرشتوں نے خود بتایا، کہنے لگے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ فرشتے چونکہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر، اور اسی طرح جنات بھی اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، اور یہ تو مختلف چیزیں بھی بن سکتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، بھینس ہے، کچھ بھی بننا چاہیں تو سانپ اور یہ جنات بھی اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت فرشتوں نے فرمایا کہ ہم جو ہیں آپ کو ایک تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور اللہ آپ کو حضرت سارہ سے اولاد دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی، اور ان کا معمول تھا کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی کے اندر اسرائیلی روایات کے حوالے سے ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے تو ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا۔ اتنے میں باہر اس کی تلاش میں نکلے کہ کوئی بندہ آئے اور میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ کوئی اجنبی آدمی ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو لے آئے گھر کے اندر اور اسے کہا کہ کھانے کے دسترخوان پہ بٹھایا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پڑھ کر کھا۔ اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں اور میں تو یہ اللہ کا نام نہیں لیتا، میں تو بتوں کا پجاری آدمی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، فرمایا تو میرے اللہ کو نہیں مانتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نکل جا یہاں سے۔ اور جب وہ بندہ چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جبرائیل کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرا نبی ابراہیم، یہ ساری عمر میرا منکر رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، میں نے تو اس کا کھانا کبھی بند نہیں کیا، تو نے ایک لقمہ بھی اسے نہ دیا،
یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور اس کو جا کے پا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ میرے ساتھ کھانا کھا۔ اس بندے نے کہا میں نہیں آتا، میں تیرے رب کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جس رب کو تو نہیں مانتا اسی رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور یہ بات سن کر وہ مشرک آدمی مسلمان ہو گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ فرمایا هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم، کیا آئی آپ کے پاس حدیث ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات، المکرمین جو بڑی عزت والے تھے، یعنی وہ فرشتے، اذ دخلوا علیہ جب وہ فرشتے داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا سلاما ان پس ان مہمانوں نے سلام کہا، قال سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا، قوم منکرون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اجنبی کو معلوم ہوتے ہیں، اس سے پہلے ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، مہمان نواز تھے، فراغ الی اہلہ مائل ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء پس لے آئے بعجل سمین موٹا تازہ بچڑا لے آئے، فقربہ الیہم اس کو قریب کیا ان مہمانوں کے آگے کرتے ہوئے فرمایا کہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں، کیوں نہیں کھا رہے تم؟ فأوجس منهم خیفہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا، اس لیے کہ زمانے کا دستور تھا جس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس کے کھانا پینا بندہ نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی خوف ہوا یہ لوگ کیوں نہیں کھاتے پیتے۔ اور آج ہمارا رواج کیا ہے، جس کے گھر میں بھی جتنا کھاؤ پیو یا جو اپنا ہوتا ہے اسی کو ڈس کے جاتا ہے، کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جو جتنا گہرا ہوتا ہے اکثر ڈس وہی دے جاتا ہے۔ تو جس کے گھر نمک پانی پرانے لوگ کہا کرتے تھے اس کے گھر کا کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، لہٰذا کچھ حیا ہوا کرتی تھی، آج تو اسی کو زیادہ ہی ڈستے ہیں جس کا سب کچھ احسانات تلے دب جاتا ہے پھر بھی نقصان اسی کا کر کے جاتا ہے۔ فأوجس منهم خیفہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کچھ خوف۔ قالوا لا تخف فرشتوں نے کہا لا تخف اللہ کے نبی ابراہیم ڈرنا، وبشروہ انہوں نے خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام علیم علم والے لڑکے کی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ فأقبلت امرأته فی صرۃ فأقبلت امرأته بس متوجہ ہوئی آپ کی بیوی، فی صرۃ
حیرت سے بولتی ہوئی فسکت، اس نے ہاتھ مارا وجہہا، اپنے چہرے پر، وقالت، اور فرمایا عجوز نقیم، بڑھیا پانج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی ان نوجوان جو مہمان آئے تھے ان کی گفتگو پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، اور جس وقت پتہ چلا یہ فرشتے ہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دینے آئے حضرت سارہ سے۔ اب حضرت سارہ کو پتہ چلا یہ فرشتے ہیں، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، پردے سے باہر نکل آئی فرشتوں کے سامنے، آ کر حیرت سے کہنے لگی فی صرۃ فسکت وجہہا، اپنا چہرے پر انہوں نے ہاتھ مارا، یوں حیرانگی کے عالم میں چہرے پر ہاتھ مارا، میری ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میرا شوہر 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، میری عمر 100 سال کے قریب ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے حیرانگی کے عالم میں اپنے ماتھے اور پیشانی پہ ہاتھ مارا، اور کہنے لگی یہ مہمان کیا کہہ رہے ہیں، عجیب بات نہیں کر رہے؟ وقالت عجوز نقیم، بھلے میری ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بھی 5 ہو چکی بڑھیا ہوں، زندگی کا آخری عمر آ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وقالت عجوز نقیم، حیرانگی کے عالم میں یوں کہنے لگی، قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے۔ فرشتوں نے حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی، کہا تیرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میرا اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے والا ہے، اسباب تو ہمارے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، اللہ اسبابوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کریم جیسے چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح، قال ربک، فرمایا ہے تیرے رب نے یہی کہا ہے، سارہ کی اولاد ابراہیم سے ہوگی، میں دوں گا بچہ بھی اسحاق ہوگا، اس کا بیٹا یعقوب ہوگا، تم اپنے پوتے کو بھی دیکھو گے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ کریم الحکیم بڑی حکمت والی ہیں، العلیم خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ